مسیح کے زندہ اور جلائی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. تو جی ویورز، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو قوم کی امانت ہیں، ہم سب کے لیے بھی ہمیشہ فخر کا باعث ہیں. اور دیکھیں وہ گھر کے اندر بھی کتنی ذمہ داری کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرتی ہیں. اور بہت سی بہنیں تو ایسی ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ یعنی کہ ڈیوٹیز کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں اور خاندان کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی باہمت بھی بہنیں ہیں جو ان سب کاموں کے ساتھ ایکسٹرا یعنی کہ زائد بزنس بھی کر رہی ہیں تاکہ خاندان کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہے وہ پیدا کیے جا سکیں. اور یہ پروگرام آج ان خاص طور پر بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے ہیں جو گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تاکہ اپنے خامند کا وہ ہاتھ بٹا سکے فائنینشیل پرابلمز کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سکلز کو یوٹیلائز کر سکیں. انہی چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ایک بہت پیاری، بہت سویٹ سی بہن آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ہینا سنیل. ہینا سنیل بہن، آپ کو اس پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. تو دیکھیں آج 2022 میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور جنوری کا منتھ ہے. بہت زبردست موٹیویشن آج پبلک کو آپ کے وسیلہ سے دینے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہنیں جو ہے وہ they can do something. ٹھیک ہے. اور میں اس بات پر حیران ہوں، میں ویورز بتاتا چلوں، اس کرسمس پر بہن نے جو ہے وہ بہت اچھے اچھے کیک بنائے، دیے بھی، میں نے بھی کھایا، بہت ٹیسٹی کیک تھا. لیکن وہ بہت زبردست مختلف ڈیزائننگ کے کیک تھے، اور میں نے یہ سوچا، میں نے سمجھا کہ چلیں اس بہن کو اپریشیٹ کر کے آپ لوگوں کو بھی انکریج کیا جائے کہ آپ بھی جو ہے وہ پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ بزنس کر سکتے ہیں. لیکن جب آج میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ گریجویٹ ہیں، بی اے بی ایڈ ہیں اور ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. اور آپ کے لیے ایک زیادہ اچھا رول ماڈل ہے کہ ایک گریجویٹ بہن جس نے بی ایڈ بھی کیا ہے اور جو ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہے ہیں اور ساتھ ایکسٹرا بزنس بھی کر رہے ہیں. تو پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیچنگ کر رہے تھے، آپ کر رہے ہیں، آپ وہاں سے پیسے کما رہے ہیں، پھر کب، کیسے، کیوں خیال آیا ایکسٹرا بزنس کرنے کا، اور پھر ایز اے شیف کے طور پر ہی بزنس کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، فرسٹ آف آل کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں یہاں آ کے آپ سے مل سکوں. آئزک ٹی وی کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور اس کے بعد میں اپنے بارے میں جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں، جیسے پاسٹر صاحب نے مجھ سے کویشچن کیا کہ جی میرے ذہن میں کیوں آیا یہ سب کچھ. ایکچولی مجھے کوکنگ کا شوق شروع سے ہی تھا بہت زیادہ. میری مدر نے مجھے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو جو تھا نا وہ ٹیکل کرنا سکھایا، پکانا سکھایا. اس ٹائم پہ تو تھوڑا سا وہ لگتا تھا کہ یار کیا ماما کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کو سکھانا شروع، تب میرے خیال میں کوئی 10 ایئرس ہیں جی. تو چھوٹے چھوٹے سے کام میری مدر جو تھی وہ مجھے دیتی تھیں کہ یہ روٹی بناؤ، آٹا گوندو. لیکن اس ٹائم پہ نا مجھے سم ٹائمز غصہ آتا تھا کہ یار میں نے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا یہ، یا مجھے اتنا وہ نہیں تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب امی نے مجھے کہنا شروع کیا کہ نہیں آپ کرو کام، یہ ضروری ہے ایک عورت کے لیے، جتنا مرضی ایک عورت پڑھی لکھی ہو لیکن آخر اس کو گھر گھرستی جو ہے وہ ضرور آنی چاہیے. تو ان چیزوں کو پھر جب میں نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے میری مدر جو کہہ رہی ہیں کہ تو پھر میں نے اس کو جب کرنا شروع کیا تو مجھے واقعی بہت اچھا لگا کہ یہ کام کرنے میں جیسے میری مدر کر رہی ہیں تو میں بھی جب روٹی بنا کے کسی کو دوں گی تو جیسے ہم لوگ ماما کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پراٹھا ہے، بڑے مزے کی سبزی بنی ہے، تو اس طرح مجھے بھی تعریف ملے گی. تو پھر یہ سوچ کے میں نے جو نا وہ شروع کیا. یہاں ہینا بہن میں روک ایک بات کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال بھی ہے اور ویورز کے لیے بھی سوال ہے اور ایک میسج بھی ہے کہ گھر کے اندر عموماً مائیں بہت اچھا کھانا بنانا جانتی ہیں، پکانا جانتی ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کو بعض کا جو ہے وہ تربیت نہیں دے پاتے ہیں. یا بعض مائیں ایسے بھی ہوتی ہیں وہ لاڈ پیار میں کہتی ہیں کہ نہیں بیٹیاں ہاتھ نہیں لگائے، پتر تو صرف اسٹڈی کر، تو پڑھ دی رہے، تو 24 گھنٹے پڑھا نہیں جا سکتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس میسج سے اور ایکسپیرینس سے میں ان بہنوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور گھر میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، میں تو یورپ میں دیکھا ہے، امریکہ میں، کہ ایون کہ میل فیمیل بھی نہیں دیکھا جاتا، سب کو کوکنگ سکھائی جاتی ہیں. تو اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو ضرور جو ہے وہ کوکنگ کے لیے، اچھے کھانے بنانے کے لیے
تیار کریں, انہیں پریپیئر کریں, کیونکہ یہ صرف اٹس ناٹ اباؤٹ بزنس. جب یہ اگلے گھر میں جاتی ہیں تو تب بھی بہت سارے ایشو مسائل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے سے ہی کسی کو ون کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی بات ہے زبردست. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ماؤں کو واقعی گھروں میں بیٹیوں کو سکھانا چاہیے؟ نمبر 2 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا بیٹوں کو بھی سکھانا چاہیے؟ اور نمبر 3 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس عمر میں شروع کرنا چاہیے؟ جی پاس صاحب, آپ کے تینوں کوسچنس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں کو بالکل آج کل کی جو اسپیشلی مائیں ہیں, کیونکہ ساری ہی آلموسٹ ورکنگ وومنس زیادہ ہیں, تو ان کو ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو, ایون کہ بیٹوں کو بھی کوکنگ کا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس چیز میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ ہیں وہ بھی اچھا کھانا بناتے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید یہ کویشچن جو ہے نا وہ مذاق والا ہوگا یا شاید جو ہے وہ غلط پوچھ لیا, لیکن آپ نے تو اگزامپل بھی دے دی کہ آپ کے ہسبینڈ بھی, اور ان کو دیکھ کے پھر میرے بیٹوں میں بھی یہ چیز ایک شوق پیدا ہوا کہ اگر پاپا میری ماما کے ساتھ بناتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ چیز جو ہے وہ کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بچے نے ہی آگے اپنی ایک لائف گزارنی ہوتی ہے. اور آپ کو دیکھیں, آپ کی والدہ نے 10 سال کی عمر میں آپ کو سکھانا شروع کر دیا تھا. اور ویورز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہن کتنے مزے کے کیک, آپ کہتے ہوں گے کہ پاسا بڑے ایسے مزے کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ایسے میں وہ کیک کھایا, میں نے, مجھے اس کے ٹیسٹ کا پتہ ہے, لیکن صرف کیک وہ مزے کے بناتے نہیں ہیں اور دوسری چیزیں, بلکہ وہ بہت زبردست قسم کی مختلف ورائٹیز اور انداز میں اس کو بناتے ہیں. تو اس والے سے میں ویڈیو دکھانا چاہوں گا, آپ دیکھے گا اور پھر یہ بھی دیکھے گا, آپ ان کی والدہ کو بھی بتا دیں گے کہ چھوٹی عمر میں جو سکھانا شروع کیا وہ آج ایز اے اسکل کے طور پر ان کی زندگی میں کتنا کام آ رہا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے گا. تو جی ویورز, آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا, آپ کے منہ میں پانی بھی آیا ہوگا مزے کے کیک دیکھ کر. میرے منہ میں نہیں آیا اس لیے کہ میں نے وہ کیک کھا لیا, بڑا ٹیسٹی تھا. تو آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ ٹیسٹی کیک. بہن, سوال جو پہلا پوچھا گیا تھا
اور آپ بتا رہی تھی کہ والدہ نے چھوٹی عمر میں ہی آپ کو کوکنگ سکھانا شروع کر دی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, کویشچن جو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ٹیچ کر رہی ہیں, آپ گریجویٹ ہیں, آپ بی ایڈ ہیں, لیکن پھر کیوں خیال آیا کہ میں ایز اے شیف کے طور پر بھی ایک بزنس سٹارٹ کروں, یہ خیال کیوں آیا؟ جی پا صاحب, یہ کویشچن کا آنسر یہ ہے کہ جب یہ کرونا کووڈ سٹارٹ ہوا تو اس میں کافی سارے فائنینشیل کرائسس جو تھے وہ ہر کوئی کسی نے ہی فیس کیے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ اسکولس بند تھے میرے, اور ایک بندہ جو روز صبح اٹھ کے تیار ہو کے جاتا ہے ڈیوٹی پہ, اور اس کو جب سارا دن گھر پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ کافی ڈیفیکلٹ, اور میں پنجابی کہنا ویلا رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, جس نے ذرا کہ کام ہی سیکھا ہو کہ ہم نے کام ہی کرنا ہے. تو تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنا جو ہے نا ایک بزنس سٹارٹ کروں, کیونکہ کوکنگ تو میرا پیشن تھا ہی. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اس کو پروفیشن میں چینج کریں, اپنے پیشن کو پروفیشن بناؤں میں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے نا فرسٹ اپنا آرڈر جو تھا نا وہ ایک ڈلیور کیا اپنی فیس بک پہ, میں نے ایڈ کیا پوسٹ, اس کے علاوہ پھر اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگانا شروع کیا, اور میں نے اپنے عمل کچن کا نام رکھا عمل's کچن. عمل جو ہے وہ میری ڈاٹر ہے, تو اس کے نام پہ یہ سٹارٹ کیا میں نے. تو اب خداوند کا شکر ہے کہ مجھے ایک آرڈر آیا, فرسٹ آرڈر آیا. پہلے تو سب نے میرا مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی اور یہ بھی کہا ہوگا گریجویٹ ہو کے تو کرنے لگی ہیں تو یہ نہیں ہوگا نا. میں نے کہا اچھا چلیں کوئی. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جیسا معاشرہ ہے اس میں یہ چیز بہت تھی کہ ہمارے ہاتھ کا کوئی کھاتا نہیں ہے. یہ بھی حقیقت ہے. اچھا لیکن ابھی ایک جو جملہ آپ نے کہا نا کہ مذاق لوگوں نے کرنا شروع کیا کہ گریجویٹ ہے, بی اے بی ایڈ ہے, میں ویورز آپ کو نا ایک ریسنٹ ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. چھلی کا شوقین ہوں, چھلی میں بہت شوق سے کھاتا ہوں, آئی لو کورن. تو گزر ہوا چند دن پہلے گلی سے تو ایک نوجوان پٹھان جو تھا چھلیاں بون رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا یار آپ اچھے خاصے نوجوان ہو, اچھا ہوتا ہے آپ ساتھ پڑھتے یا پڑھ لکھ کے آگے جاتے, آپ یہ کام کریں بہت اچھا ہے, لیکن تعلیم آپ حاصل کرتے تو شاید آج چھلی نہ لگا رہے ہوتے. تو اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا, اس نے کہا بھائی جان میں بی اے کر رہا ہوں, ایف اے کر چکا ہوں, بی اے کر رہا ہوں, لیکن نوکری کے ساتھ کام کے ساتھ یہ بزنس کا جو فائدہ ہے وہ کسی چیز کا فائدہ نہیں. تو میں انکریج کر رہا ہوں, کبھی نہ دیکھیں بھی بہن جو ہے وہ بی اے بی ایڈ ہیں, اور ان کو بھی لوگوں نے مذاق کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس خوبصورت بزنس کو ساتھ ضرور سٹارٹ کیا. اور ابھی آپ بڑی مزے کی باتیں اگوائیں ان سے سنیں گے, تو آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ کہا جاتا تھا جیسے ہی میں اپنے شوق کا اظہار کرتی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا اور فوڈ کا کرنا ہے, تو اس میں مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ یعنی کہ اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ یو آر اے کرسچن دین نو بڈی ول ٹیک فوڈ فرام یو. تو یہ چیز مجھے بڑی کلک کرتی تھی کہ یار وائی. اچھا یہ واقعی ایک ٹرگنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک, بالکل ایسے ہی ہے. تو خیر میں نے اس چیز کو بہت دعا میں بھی رکھا. تو میں نے خیر خداوند کا نام لے کے نا تو میں نے اس چیز کو شروع کر دیا. اب آپ یہ بہت بڑی میرے لیے ایک گواہی ہے کہ میرا جو فرسٹ آرڈر تھا وہ آیا تھا چکن بریڈ کا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایک نان مسلم کا تھا, سوری نان کرسچن تھے, ان کا تھا یہ آرڈر. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ تھی کہ نہیں میرے خداوند نے یہ راستہ میرے لیے کھولا ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں ایمان سے جب آپ سٹیپ لیتے ہیں تو پھر خدا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے ہیں, سب سے پہلے ایمان ہے, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں میں ڈر بہت ہے, ہم کہتے ہیں یار نہیں ہم یہ کریں گے نقصان ہو جائے گا, ہم یہ کریں گے نقصان ہو جائے گا, ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے اور رسک ہی نہیں لیتے, اس لیے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بزنس کی جو بات ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا ویورز کہ اس بہن کو دیکھیں, ایک بہن ہوتے ہوئے جو ہے وہ گریجویٹ ہوتے ہوئے ٹیچنگ ساتھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ ایکسٹرا ساتھ بزنس شروع کیا ہوا ہے. میری تو دعا ہے 2022 میں نوجوانوں اٹھو, بہنوں اٹھو, بھائی اٹھو, چھوٹے سے سٹارٹ کریں لیکن ایٹ لیسٹ سٹارٹ ضرور کریں. میں ہمیشہ آپ کہیں گے کہ پیسہ کا جو پٹھان بہت یاد آ رہے ہیں, تو اگزامپل کسی کی بھی اچھی دی جا سکتی ہے. وہ چھلی سے شروع کرتے ہیں کاروبار اور بعد میں وہ قرضے دے رہے ہوتے ہیں سود پر, ٹھیک ہے. تو بزنس سٹارٹ کریں, کچھ نہ کچھ ڈو سم تھنگ. تو باتیں تو ابھی بہت ہے, مجھے لگتا ہے ایسے کہ ابھی ہم سٹارٹ میں الجھ کے رہ گئے ہیں اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے جب بزنس شروع کیا اور آپ کو آرڈر بھی ملا, تو اس کے بعد
اپریسیشن کتنی ملی آپ کو, اور ہسبینڈ کا کتنی سپورٹ ہے اس بزنس میں؟ اس میں جو تھا میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ شروع میں تھوڑا سا انہیں لگا تھا کہ شاید یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے, لیکن اس کے بعد جیسے آرڈرز آنا شروع ہوئے, مجھے اپریسیشن ملنا شروع ہوئی, تو میرے ہسبینڈ نے بھی میرا جو تھا نا وہ ہر طرح سے پھر ساتھ دیا, اور یعنی کہ وہ میرا بھرپور طریقے سے پھر ساتھ انہوں نے مجھے جو تھا نا وہ دیا, فائنینشلی بھی, اور کیا کہہ لیں کہ سم ٹائمس تو ہوتا تھا کہ پھر مجھے آرڈر ڈلیور کرنے کے لیے بھی میرے ہسبینڈ ہی جو تھا نا وہ میرا ساتھ دیتے تھے کہ نہیں میں خود جاتا ہوں آپ کا آرڈر جو ہے نا, تاکہ وہ اچھے طریقے سے بنا ہے, پکا ہے, اسی اچھے طریقے سے ہی اگلے کو جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا جائے. تو اس میں یعنی کہ میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو میں اپنے ہسبینڈ کو بھی تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ جو تھا نا وہ اپریشیٹ کیے اور سپورٹ بھی کیا ہے. گریٹ. ہسبینڈ جی آپ سن رہے ہیں, آپ کو بڑا آپ خوش ہو رہے ہوں گے. دیکھیں تعریف وہ جو سب کے سامنے کی جائے. اب آپ کے اوپر ڈیو ہو گیا ہے نیا سوٹ لے کر دینا اپنی وائف کو, خدا کو برکت دے جی. اور بہنا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے اچھے کیک بنائے, بہت اچھی اچھی چیزیں بنائیں, پیسٹری بھی بڑی اچھی اچھی آپ بناتی ہیں, لیکن سب سے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل کام بھی ہوتا ہے. آپ کو سب سے مشکل ڈش بنانا کون سی لگتی ہے؟ مجھے بس اب خداوند کا شکر ہے کہ میرے پیرنٹس نے یعنی کہ ہم لوگوں کو ٹرینڈ ہی اس طرح سے کیا تھا کہ جیسے مشکل حالات ہیں ان میں آپ کو کس طرح جو ہے وہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں بے شک ڈش ہو مشکل یا کوئی اور کام مشکل ہو, اس میں جب آپ ایک خداوند کا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نیت سے, تو وہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس میں. تو بڑا خداوند کا شکر ہے کہ مجھے کوئی بھی ڈش بنانے میں ڈیفیکلٹی نہیں آئی. وہ یہ کہ وہ ہوتا نا کہ پریکٹس سے ہی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہو پرفیکٹ. ہاں جی, میں پرفیکٹ. تو وہی کام ہوا کہ میں نے چیزوں کو پریکٹس کیا اور وہ ٹھیک تھی, لیکن مشکل کوئی نہیں آئی. بہنیں اکثر گھروں میں نا کیک ٹرائی کرتی ہیں, وہ سلور کا کولا لے کے نا, میں آپ کو پتا ویورز ہمیشہ پریکٹیکل بات کرتا ہوں, وہ کولا سلور کا لے کے نا تو وہ بھی ٹرائی کری ہوتی ہیں. تو بعض کا تو اچھا بن جاتا ہے اور بعض کا تو وہ ایک سخت سا وہ کوئی کیا نام ہے دوں, ٹیسٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور بعض کا تو وہ پگھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہنوں سے کیک نہیں بنتا. چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں اور بہت ساری بہنیں ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں کیک بنایا جائے, تو کیوں نہ آپ کے وسیلہ سے ایک ٹپ بھی بہنوں کو دی جائے, جتنی ہماری بہنیں خواتین دیکھ رہی ہیں, کہ اگر گھر میں کیک بنانا ہو تو گھر کی کون سی چیزیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں اور کیسے کیا فارمولا کیک بنانا ہے؟ گھر میں جو کیک آپ بنا سکتے ہیں, سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کی پیمائش کا بہت خیال رکھنا ہے. جی, یہ میرا یعنی کہ ایک تجربہ ہے, بلکہ یہ اس کا فارمولا بھی یہی ہے کیک کا, کہ جب آپ کی اس کی پیمائش بالکل ٹھیک ہوئے گی تو آپ کا کیک آٹومیٹکلی جو ہے وہ اچھا بنے گا. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی پیمائش غلط ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یا تو کیک آپ کا بیٹھ جاتا ہے. پیمائش کس چیز کا خیال؟ پیمائش کو اس کا آپ کے میجرمنٹ کپس ملتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, وہ آپ ضرور یوز کریں. اس میں جیسے اگر 1 پاؤنڈ کا آپ کیک بنا رہے ہو تو اس میں آپ کو جو ہے وہ 1 کپ جو ہے وہ میدا لینا ہے, اس میں 2 انڈے لینے ہیں, بٹر لینا ہے. ان سب کی جو پیمائش ہے ان کا خیال رکھیں گے آپ تو آٹومیٹکلی آپ کا کیک اچھا بنے گا. ونڈرفل. اب بتائیے گا, اب ایک اہم سوال ہے, بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں, سن بھی رہی ہیں, گھر کے اندر بہنیں خواتین اگر اس کام کو شروع کرنا چاہیں, کیا ایڈوائز کریں گے اور کیسے وہ کم بجٹ پر یا منیمم بجٹ پر اس کام کو شروع کر سکتے ہیں یا آن لائن شروع کر سکتے ہیں, وہ بھی ایڈوائز کیجیے گا تاکہ 2022 میں ہو سکتا ہے بہت ساری بہنیں خواتین جو ہے وہ اس کاروبار کو کرنے کے لیے تیار ہو اور ہسبینڈ کی مدد ہو سکے. ہاں جی بالکل. بس اب اس میں یہ ہے کہ آپ بہت سے چھوٹے سے اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ اپنا آرڈر جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں, اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اب میں نے جب اپنا اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے 300 اپنی انویسٹمنٹ کی تھی جی, اور اس تب سے لے کے اب تک خداوند کا شکر ہے کہ میں اپنا آن لائن بزنس جو ہے وہ یہ رن کر رہی ہوں اور اپنے کچن سے کر رہی ہوں. گھر کا جو کچن ہے وہی میں یوز کر رہی ہوں, کوئی آؤٹ لیٹ وغیرہ میرے پاس نہیں ہے. تو میں اپنے گھر سے ہی اپنے سارے آرڈرز جو ہے وہ 70-80 لوگوں تک کا کھانا بھی بنا کے جو ہے وہ میں نے ڈلیور کیا ہے, اور اپنے کچن میں ہی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بہت بڑے بڑے چولہے ہیں یا بہت برنرز ہیں یا بہت بڑے اوون ہیں. اپنے گھر کا کچن ہی میں یوز کر رہی ہوں اور وہیں سے ہی خداوند کے فضل سے میں بہنیں اس چیز کو نوٹ کریں کہ اپنے ہی گھر کا کچن جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کاروبار کا جی بالکل. اور میں یہ اپنی بہنوں کو ضرور انکریج کروں گی
کہ وہ اپنا سٹیپ اٹھائیں اور اپنے گھر سے ہی اگر وہ کھانے کا کام شروع کرنا چاہتی ہیں تو اپنے گھر سے ہی اپنا جو ہے نا بزنس اپنا سٹارٹ کریں، اور صرف وہی ہے کہ ایمان کے ساتھ سٹیپ اٹھائیں. ایمان کے ساتھ سٹیپ اٹھائیں. ایک بہت ہی اہم سوال مائیں خاص طور پر اگر سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو مزے کا سوال لگے گا، آپ کی بھی یہ ٹینشن ہے مجھے پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ بہت سارے بچے گھروں میں اب چونکہ جنک فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں زیادہ بچے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریڈی ٹو کوک چیزیں آ جائیں گھر میں، جنک چیزیں آ جائیں ان کو کھایا جائے، ٹھیک ہے. بہت سے بچے خاص طور پر آج کی جو نسل ہے وہ سبزیوں سے بھاگتے ہیں، سبزی نہیں کھاتے مختلف. تو اب بہنوں کا بھی مسئلہ حل کریں، ان ماؤں کا جو پریشان ہے کہ ہمارے بچے سبزی نہیں کھاتے، تو کیا کوئی فارمولہ اپنا کر کسی نہ کسی انڈر کور بچوں کے منہ میں وہ سبزی جا سکتی ہے، وہ بھی کوئی فارمولہ بتائیں. صحیح ہو گیا پاسر، یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. یہ مسئلہ میرے اپنے گھر میں بھی تھا. تو اس میں یہ تھا کہ بچے آج کل واقعی جنک فوڈ کے بہت شوقین ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو جنک فوڈ ہم لوگ باہر سے پرچیز کرتے ہیں وہی جنک فوڈ اگر ہم لوگ گھر پہ بنا لیں تو اس سے بھی آپ کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. بے شک آپ دیکھیں جیسے KFC یا کسی بھی آپ برانڈ کا جو آپ بچے شوق سے کھاتے ہیں وہی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. فرائڈ چکن بنا سکتے ہیں، نگٹس گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ، سیخ کباب، شامی کباب، سارا کچھ گھر پہ بنا کے جیسا کہ ویورز انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں گھر میں بنا سکتے. تو ایک اس آئیڈیا کے ساتھ ایک اور آئیڈیا بھی میں آپ کو مفت دیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بچے بعض کا شوقین ہوتے ہیں نا چھوٹے کہ میک ڈونلڈ کا ہی ہو، نہیں وہ ہم نے تو میک ڈونلڈ کا ہی لینا ہے، تو ایک آرڈر لگوا لیں، اس کے ڈبے سنبھال لیں، تو بچے کو آپ وہ گھر میں جیسا کہ بہن نے کہا نا وہ تیار کر کے نا تو وہ میک ڈونلڈ کے ڈبے میں ڈال کے اس کو دے دیں. ایسے ہی ہے. بس اب آپ برگر پیٹیز آپ گھر پہ بہت صرف چکن یوز کرنا ہے نا، چکن یوز کرنا ہے تو وہ آپ جو گھر پہ بنا کے بچوں کو دیں تو بچے آٹومیٹکلی جو ہے نا، میرے بچے باہر کا کھانا پسند نہیں کرتے. ویری گڈ. ایون میرے ہسبینڈ یا میرے فیملی جو ہے ان کو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہم اب املز کچن سے ہی جو ہے نا وہ ہم لوگ کھائیں گے. امل تو بہت خوش ہوتی ہوگی. جی بالکل، امل بہت خوش ہے. اس کے لنچ میں جو ہے وہ اس کا فوڈ میں ہی بنا کے بھیجتی ہوں. نگٹس وغیرہ ہم لوگ بازار سے نہیں لیتے، ایون کہ کچھ بھی اب جو ہے نا، پہلے شاید لیتے تھے لیکن اب تو بالکل بھی، یعنی اب ہم لوگوں کو اتنا اس کا آئیڈیا ہو گیا کہ ہائیجینکلی کتنا ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہائیجینکلی کون سے فوڈ بہتر ہیں بچوں کے لیے، خاص طور پر کیا ماؤں کو کھلانا چاہیے؟ بس اب اس میں تو یہ دیکھیں فوڈ آج کل جیسے چکن بہت زیادہ کامن ہے اور ہر کوئی ہی چکن بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو چکن میں ہی ورائٹی دیں، اس میں فرائی کر دیں، اس میں آپ ان کو پلاؤ میں بنا دیں، اس میں آپ ان کو یہ برگر پیٹیز بنا دیں. تو ساری ویجیٹیبلز بھی اگر آپ میش کر کے اسے چکن میں ڈال کے آپ ان کے لیے پیٹیز بنا لیتے تو وہ کھا لیں گے. یہ کہہ لیں کہ چکن، ہاں چکن جو ہے وہ یہ نوٹ کیجیے گا، یہ زبردست بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ مختلف ویجیٹیبلز کو میش کر کے تو اس کا چکن پیٹی بنا دیں. اس کے اندر آپ چونکہ وہ چکن پیٹی کے اندر ہوتی ہیں تو دیکھیں وہ بڑے شوق سے کھائیں گے اس بہانے سے ساری سبزیاں. اسی طرح ہی آپ جیسے آپ کو یعنی کہ بڑے برانڈس کے ملتے ہیں برگرز، اسی طرح ہی آپ ان میں سارے لیٹس بھی لگائیں، ایگ بھی لگائیں اور ساری میونیز وغیرہ لگا کے آپ بچے کو دیں تو بچے آٹومیٹکلی گھر میں ہی شوق سے کھائیں گے آپ کو. یہ تو آج آپ نے بہت سے سلوشن بتا دیے ہیں پبلک کو، عوام کو، اور آپ بہنوں کے لیے آج تو پروگرام بہت مزے کا ہے. تو ایک پرابلم اور حل کرتے جائیں. کامن ترین پرابلم ہے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ جی فاصل یہ بہت مزے کی بات ہے. اس میں ایکچولی میرے سے خود بھی ایک دو دفعہ گھر میں ایسا ہوا تو مجھے بھی ایک دو دفعہ، یعنی کہ میرے ہسبینڈ تھوڑا سا کرتے ہیں، ان کو سالٹ نہیں اتنا زیادہ وہ نہ پسند کرتے، تو ایک دو دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوا. لیکن اس کا جو سلوشن ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کی سبزی میں یا چاولوں میں ایسا نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں آلو کے 2-3 ٹکڑے کاٹ کے کچے آلو کے رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابزارب کر لیتا ہے سالٹ. اس کے علاوہ آپ اس میں یوگرٹ یا گھر کی بنی ہوئی جو ملائی ہوتی ہے، دودھ سے ہم لوگ اتارتے ہیں، وہ آپ اس میں ڈال کے جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں، تو ٹیسٹ بھی صحیح رہے گا اس سے. بلکہ یہ ملائی اور یوگرٹ والا کام زیادہ ٹھیک ہے. زبردست. یہ زیادہ اچھا، آپ ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، آپ بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، گھر کی بھی ذمہ داری ہیں اور ساتھ یہ شیف کا کاروبار بھی کر رہی ہیں، تو کس طرح مینج کرتے ہیں سارا؟ یعنی کہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بعض گھرانوں میں ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں تھوڑا سا کام ادھر ادھر کر لیا تو چڑ جاتی ہیں اور اس کا غصہ ہسبینڈ پر یا بچوں پہ نکال رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہن کے چہرے پہ بھی اسمائل ہے. کس طرح آپ مینج کر رہے ہیں سر؟ بس اب اس میں میرے خداوند کا بہت کرم ہے، میرے
پہ, اور میرے پیرنٹس کی بہت دعا ہے, میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے اس میں, ٹھیک ہے, اور میری فیملی کی سپورٹ ہے کہ وہ سارے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. خداوند نے اتنی ہمت طاقت دی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یعنی کہ بچوں کو دیکھنا, اپنی جاب, گھر کے سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں, کپڑے دھونا, برتن دھونا, ہر کام میں خود کرتی ہوں اپنے گھر کا, ٹھیک ہے. اور یہ صرف میں اپنی گواہی دوں گی کہ یہ میرے خداوند کا کرم ہے, میرے خداوند نے مجھے ہمت طاقت دی ہوئی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. تو وہی ہے کہ ہر کام کو اگر آپ دعا سے اور ایمان سے لے کے چلتے ہو نا تو آپ کے سارے کام ہی سیدھے ہوتے جاتے ہیں. ونڈرفل ونڈرفل, بہت زبردست آپ نے بات کی. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیانی جو شخصیت ہے وہ مسیح ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے سارے کام بیلنسڈ ہیں اور ہیپی کام ہوں گے, خوش بھی رہیں گے آپ اور سلامت بھی رہیں گے. کیا پلان ہے آگے اس کاروبار کو لے کے چلنے کا, ایکسپینشن کے متعلق کتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوتا ہے نا کہ ایک میرا خواب ہے کہ میں اس کو اتنا اس لیول پہ ایکسپینڈ کروں, میں اس لیول تک لے کے چلوں, اس کے بارے میں کیا پلان ہے؟ ویسے میرا شروع سے ہی خواب تھا کہ میرا اپنا ایک ریسٹورنٹ ہو. تو میں نے یہ چیز خداوند کے آگے بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے جو ہے کوشش بھی جاری ہے. اور یہ ہے کہ مجھے پورا ایمان ہے خداوند میں کہ خداوند میرے اس خواب کو جو ہے نا وہ ضرور پایا تعمیل تک پہنچائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اس میں ہمت تو مجھے کرنی ہے, محنت تو مجھے کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں ظاہر ہے کہ ایک سٹیپ اٹھاؤں گی تو خداوند میرے لیے آگے وسیلے بنائیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بیٹھی ہوں تو میرے لیے کوئی ریسٹورنٹ بن جائے گا, اس کے لیے مجھے اپنا ٹائم دینا ہے, مجھے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی پوری کیا کہہ لیں کہ ایک محنت کرنی ہے تاکہ جیسے جیسے لوگوں تک پہنچا ہے میرا کھانا. اور بڑا خداوند کا شکر ہے اس بارے میں کہ ہر گھر سے ہی مجھے اپریسیشن ملی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس میں یہ نمک زیادہ ہے, اس میں مرچ زیادہ ہے, یہ اس میں اسپائس ایسا ہے, کچھ نہیں, کیونکہ ہمارا گھر کا سارا اسپائس ہوتا ہے. ہم لوگ بازار سے لے کے اس کو واش کر کے خود گھر پہ گرائنڈ کر کے یوز کرتے ہیں اسپائسز. ہم لوگ مارکیٹ سے کچھ بھی یعنی ایسا نہیں لیتے ہیں کہ جو ہم لوگ اس کو کھانے میں یوز کریں. ہاں جی, ہم لوگ ٹوٹلی ہائیجین فوڈ ہوتا ہے ہمارا. جی بہن, چونکہ آلموسٹ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو آخر میں آپ قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں بہنوں کو آپ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں یا ان کو کچھ کہنا چاہیں, کیا آج اس پروگرام کے وسیلے سے آپ ان کو میسیج دینا چاہیں؟ بس اب میں میسیج دینا چاہوں گی اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو بھی, کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اپنی کمیونٹی کو ہم نے ہی بلڈ اپ کرنا ہے. اور اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے کسی بھی لحاظ سے, فائنینشلی ہو جائے, اس میں مورلی ہو جائے, ایموشنلی ہو جائے, تو جب تک ہم لوگ آپس میں ایک اتفاق کے ساتھ نہیں رہیں گے یا اتفاق کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے تو ہم لوگ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. بڑی بڑی قومیں جو ہیں ان میں جو ترقی کا باعث ہے وہ ایکچولی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اپنی بہنوں سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ اگر کرنا چاہتی ہیں کوئی بزنس اپنا تو وہ ضرور کریں. جاب تو ٹھیک ہے وہ آپ کر رہے ہو, لیکن اس کے ساتھ آن لائن بزنس اگر آپ اپنا کوئی بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کریں. ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو تو ہم لوگ کوئی کام شروع کر سکتے ہیں. ہم لوگ 10 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں اپنا کام. اور میری آپ لوگوں سے سب سے یہی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام ہے اس سال کا کہ آپ لوگ اپنے خوابوں کو اپنی تعبیر خود دیں. پریز گاڈ, زبردست, بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. اور ویورز آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے سسٹر ہینا سنیل کے ساتھ, اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی, برکت بھی پائی, اور سالن میں نمک کم کیسے کرنا ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ضرور آپ نے جو ہے وہ اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ آئیڈیاز جو کاروبار کے حوالے سے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں, خاص طور پہ بہنیں جو ہے وہ کاروبار شروع کر سکیں. اور ضرور اگر آپ اس پروگرام کو لائک کر رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب کا چینل آمنے سامنے ضرور لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر فضل کو, سسٹر ندا کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایٹرنل لائف ٹی وی اور آج ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگر آپ کوئی بھی اس حوالے سے آج کے پروگرام کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, واٹس ایپ کا یہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, ای میل بھی موجود ہے, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, یا واٹس ایپ پر آپ کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. جو باتیں آج ہوئی ہیں, فوڈ کے متعلق کوئی کویشچن ہے, ضرور بہن ہینا ان سوالوں کا جواب دیں گی پروگرام آمنے سامنے کے ذریعے. تو جی ویورز, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات اور انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.